لیکن حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب سے متعلق دو کتابیں لکھی ہیں۔ ایک اس کتاب کا خلاصہ نقوش کے نام سے حضرت ابن عربی نے تیار کیا تھا، تو ایک شرح انہوں نے اس کی لکھی، اس کا نام ہے نقد النصوص۔ پھر حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس پہ وہ صبر نہ آیا، تو آخری دور میں آ کے انہوں نے براہ راست فصوص الحکم کی ایک شرح لکھی۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اس کتاب کی طرف جب مائل ہوا تو یہ کتاب بڑی ادق اور بڑی مشکل تھی، تو میں نے اس کی شروحات جو ہیں ان سے اس کتاب کی طرف رجوع کیا تو وہ مجھے سمجھ میں آ گئی۔ حضرات گرامی، مولانا جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی پھر شرح لکھی، لوگوں کو بھی سمجھایا، اس کا درس بھی دیا انہوں نے اور اس کی شرح بھی لکھی۔ اور پھر ایک دوسرے بزرگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے کتابوں کی طرف ضرورت مطلب پیش نہیں آئی، مجھے ایک شخصیت مل گئی شیخ عبدالرزاق قاشانی، میں نے ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیا تو مجھے براہ راست جو ہے انہوں نے کتاب سمجھائی اور میں براہ راست ان سے سمجھا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شخصیت کے ذریعے سے کتاب کی طرف پہنچے اور یہ کتابوں سے اس کتاب کی طرف پہنچے، تو یہ مشیت الہیہ تھی۔ اور آج بھی وہی لوگ اس کی طرف آئیں گے، اس کتاب کی طرف مائل ہوں گے کہ جن کو مشیت الہیہ چاہے گی کہ اس کے نظام میں یہ بات آئے گی۔ اور میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ مالا الاعلیٰ کے اوپر جب فرشتے بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے۔ اس گفتگو کا اثر جو ہے یہ زمین پہ جتنے انسان ہوتے ہیں ان پہ پڑتا ہے، لیکن ان پہ پڑتا ہے جن کو مشیت الہیہ چاہتی ہے اس طرف مائل کرنا، تو وہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم بھی اسی نظام کے تحت اس کتاب کی طرف مائل ہوئے اور اس کو ہم نے سمجھنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہم اس کے دعوے دار نہیں ہیں کہ یہ کتاب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق یہ کتاب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب اس کتاب کی طرف ہمیں رجوع ہوتا ہے، تو جب رجوع کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق ہم اس کتاب کو سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں سمجھتے جیسے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس کتاب کو سمجھتے تھے اور اس کا درک رکھتے تھے۔ ہم کل بھی طالب علم تھے اور آج بھی طالب علم ہیں، کل بھی اس کتاب کو بڑے شوق سے دیکھتے تھے، آج بھی اس کتاب کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، کل بھی اس کے مطالعے میں مستغرق رہتے تھے اور آج بھی اس کے مطالعے میں مستغرق رہتے ہیں، اور اس کے علمی خزائن میں کمی نہیں آتی، یہ ہمیں دیتی رہتی ہے۔ بلکہ جب بھی کوئی آدمی اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو کتاب اپنی دولت سے اسے مالا مال کرتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ کتاب جو ہے، میرا تو خیال تھا پوری تفصیل سے بات کرنے کا، شروع میں بھی اور آخر میں بھی جو ہے، کیونکہ ہمارا کتاب کا اختتام ہے، تو اختتام ہے تو اس کا آخری حصہ ہم چاہتے تھے بیان ہو، لیکن یہ خواہش تھی کہ ابتدائی حصہ بھی اس کا بیان ہو جائے۔ لیکن اب وقت جو ہے وہ اتنا ہو چکا ہے کہ ابتدائی حصہ تو اس کا بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابتدائی حصہ بیان کریں گے تو آخری حصہ رہ جائے گا۔ لیکن اس وقت جو وقت کا تقاضا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے آخری حصے کو بیان کیا جائے۔ تو آخری حصہ جو اس کتاب کا ہے وہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کہا ہے کہ نص و حکمت فردیت فی کلمت محمدیت، کہ یہ فصل جو ہے یہ فردیت میں ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک حدیث کو بنیاد بنایا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر تین چیزوں کی محبت ڈالی ہے، النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ایک عورتیں ہیں، دوسری خوشبو ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، تو ہم تو
وہ النساء والطیب تو کوئی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بڑی لمبی بحث ہے اور بڑی خوبصورت بحث ہے، اور اہل علم کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی فردیت کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے تو ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ حکمت الہیت فی کلمت آدمیت۔ یہ جو انہوں نے کہا حکمت الہیت، حکمت کا مطلب بہت سارے معنی ہمارے ساتھی ابھی بیان کر رہے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے حکمت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ حقائق اشیاء کما ہیا، کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے کہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہیا، کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اشیاء کی جو حقیقتیں ہیں ان کی معرفت عطا فرما جیسا کہ وہ ہے، کما ہیا جیسا کہ وہ ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کے بعد جو ہے جو بات کہنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرنا بھی، تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بارگاہ خداوندی میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ جو شے جیسی ہے ویسی مجھے عطا فرما دے، اس کی سمجھ اور اس کی حقیقت بتا دے۔ میں یہاں پر جو ہے نا ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اعلیٰ درجے کے مردم شناس تھے، کہ کوئی بھی آدمی جب آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اس سے 1 منٹ بات کرتے تھے تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، تو اس کو پھر وہی کام دیتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملے مکہ مکرمہ کی زندگی میں، تو وہ ذرا سی بات ہوئی، معمولی سی، وہ جو نا بکری کے دودھ کا مسئلہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ تو استاد بنے گا۔ وہ ابھی حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی صلاحیتوں کا ادراک کر لیا اور آپ نے فرمایا کہ تو استاد بنے گا۔ اب آپ سارے اہل علم ہیں، عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے استاد ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ کوفے جیسے شہر کو اس نے علم سے بھر دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اتنے مردم شناس تھے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار دے دی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ میں کتاب دے دی۔ یہ آپ کی کیا یہ مردم شناسی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جور ہے وہ کون سا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جور ہے، ان کے اندر جو کمال ہے وہ کون سا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے حساب سے آپ نے ان کو کام دے دیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید وہ اپنے شعبے میں بلند رتبے پر پہنچے کہ ان کو خود نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا خطاب دیا، تلوار کا انہوں نے ایسا استعمال کیا کہ خود نبی اکرم علیہ السلام ان کو سیف اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، وہ اس بلند مقام پر پہنچے کہ امت ان کو حبر الامہ کہہ رہی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام میں ان کا اتنا بڑا مقام تھا کہ آج پوری امت جو ہے ان سے استفادہ کر رہی ہے، ان کے علمی نکات، ان کی علمی باتیں، ان کی روایات جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس کو جو کام سونپتے تھے تو آپ کے اندر مردم شناسی اعلیٰ درجے کی تھی، اس لیے آپ نے جس کو جو کام سونپا وہ اس نے کیا۔ اب یہ حدیث مبارک جو ہے اس میں جو تیسری بات ہے، ہم اس تیسری بات کے بارے میں جو کچھ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے اس کا کچھ خلاصہ بیان کریں گے۔ ساری باتیں اس لیے نہیں کر سکتے کہ اب اس کا وقت نہیں ہے،